اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حکمه احدا واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے دین کی نسبت سے قرآن مجید کے اس حلقے میں، قرآن کی سیکھنے سکھانے کی اس مجلس میں آج پھر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، زندگی کے آخری لمحے تک اس کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو آباد کرنے کی سب کو توفیق دیے رکھیں، اپنے در سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ اللہ کی رضا کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ عام طور پہ لوگ تو سمجھتے ہیں کسی کے پاس مال و متاع زیادہ ہو تو وہ سمجھتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، لیکن اللہ کی فضل کی جو اصل دلیل ہے وہ یہ کہ رب اپنے گھر پہ آنے کی اور 2 سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالی زندگی کے آخری لمحے تک اس پر استقامت نصیب فرمائیے۔ کل کا جو سبق گزرا تھا، سورت کا آغاز ہوا تھا الحمدللہ سے۔ کیا لفظ تھا پہلا جی؟ الحمدللہ، جس کا معنی کیا تھا کہ صفات کارسازی، صفات الوہیت صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی خالق ہونا، مالک ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، کارساز ہونا، حاجت روا مشکل کشا ہونا، یہ تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہیں، اور ان تعریفوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ عالم الغیب بھی صرف وہی ہے، اور کارساز اور اختیارات کا مالک بھی صرف وہی ہے۔ یہ تمام صفات کارسازی کا خلاصہ بنتا ہے۔ الہ اور معبود ہونے کے لیے یہی 2 صفتیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کا علم کامل ہو، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو، اور کسی کے بتائے بغیر اسے سب کچھ معلوم ہو، کسی کے خبر دیے بغیر وہ ہر وقت باخبر رہے۔ یہ صفت صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کے اختیارات کامل ہوں، کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو اس سے نہ ہو سکتا ہو، بلکہ تمام چیزوں پر اس کی کامل قدرت ہو۔ یہ صفت بھی صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے۔ اب تک جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا تو اس سے بھی یہی 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، عالم الغیب فقط اللہ ہے، نمبر 2، اختیارات کا مالک فقط وہی ہے۔ اصحاب کہف عالم الغیب بھی نہیں تھے اور وہ اختیارات کے مالک بھی نہیں تھے۔ اب واقعے کے اختتام پر 6 امور ذکر کیے جا رہے ہیں جو اسی واقعے سے متعلق ہیں، اور مزید بھی کچھ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر کی بات جو ہمارے سامنے ہے، اللہ اعلم بما لبثوا، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں، اصحاب کہف کتنی مدت رہے غار میں، کتنا عرصہ سوئے رہے، اس مدت کی تحقیق صرف رب ہی کے پاس ہے۔ تحقیقی اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ 309 سال رہے ہیں۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل میرے محبوب آپ فرما دیں، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس مدت کو جو وہ رہے۔ لہو عالم الغیب لہو غیب السماوات والارض، یہ اس واقعے سے میں نے آپ کو بتایا نا 2 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔
نمبر 1 عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں، اور نمبر 2 اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہ جزء اول کا ذکر ہے کہ غیر اللہ سے غیب کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ ہی کے لیے علم غیب کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کے غیب، یعنی بندوں سے، مخلوقات سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا بڑا دیکھنے والا ہے اللہ، کیا خوب دیکھنے والا ہے اللہ، واسمع، اور کیا خوب سننے والا ہے اللہ، کہ کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، کوئی بات اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، وہ حاضر ناظر ہے اور وہ ہر بات کو ظاہر باب کے بغیر ہر وقت سن رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو باتیں چپکے سے کرو یا بلند آواز سے باتیں کرو، سب کچھ رب کو معلوم ہے۔ یہ تو پھر بھی وہ بات ہے جو تمہاری زبان سے نکل رہی ہے، جو تم نے چپکے سے آہستہ آہستہ کسی سے بات کی یا بلند آواز سے بات کی، یہ تو وہ بات ہے جو تمہارے منہ سے نکلی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، رب العالمین کا علم تو یہ ہے کہ وہ سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ ابھی بات دل میں نہیں آئی ہوتی کہ اس سے پہلے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دل میں کیا آنے والا ہے، اس کا علم اتنا کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں فرمایا، دیکھ لیتے ہیں وہ آیات جی 13ویں پارے کی۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، یہ صفحہ نمبر 226، صفحہ 226، آیت نمبر 8 9۔ جی رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ یعلم، اللہ ہی جانتے ہیں، ما تحمل کل انثی، جو پیٹ میں اٹھاتی ہے ہر مؤنث، صرف انسانوں میں مؤنث کی بات نہیں ہو رہی جی، ہر مؤنث جتنی بھی مادائیں ہیں ان کے پیٹوں میں کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے کیا ہے، تمام تفصیلات اس کی اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ جو سکڑتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو بڑھتے ہیں، یہ بھی رب کے علم میں ہے، کس رحم سے کم بچے ہونے ہیں، کس سے زیادہ ہونے ہیں، کس رحم کی مدت حمل کتنی ہے، 9 مہینے ہے، اس سے کم ہے، اس سے زیادہ ہے، یہ تفصیلات صرف میرے رب کو معلوم ہے۔ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے علم میں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپی اور ظاہری تمام چیزوں کو۔ قرآن مجید اول سے آخر تک دیکھ لیا جائے، عالم الغیب، علم کا لفظ ہو ساتھ غیب کا لفظ ہو، عالم الغیب یہ صفت جہاں بھی استعمال ہوئی ہے صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوئی ہے، کسی نبی کے لیے، ولی کے لیے، بزرگ کے لیے، جن کے لیے، فرشتے کے لیے، مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی یہ صفت استعمال نہیں ہوئی۔ عالم الغیب، فرمایا عالم الغیب والشہادتی، وہ جاننے والا ہے چھپی اور ظاہری بات کو، العلیم، سب سے بڑا ہے، المتعال، عالی شان ہے، الکبیر، سب سے بڑا ہے، تمام صفات کمال اس میں موجود ہیں، المتعال، وہ عالی شان ہے، مخلوق کی تمام صفات سے وہ مبرہ اور پاک ہے، مخلوق کی کوئی صفت اس میں نہیں ہے، بہت عالی شان ذات ہے۔ آگے فرمایا، یہ آیت دکھانی تھی، سواء منکم من نصر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو آہستہ کہے بات کو، ومن جہر بہ، اور جو پکار کر کہے، اونچی بات کرے یا آہستہ کرے، اللہ کے علم میں دونوں برابر ہیں، دونوں کی بات اللہ پوری پوری سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ومن هو مستخف باللیل، اور وہ جو چھپنے والا ہے رات میں،
وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور وہ جو چلنے والا ہے گلی کوچوں میں دن کے وقت، رات کے اندھیرے میں کوئی چھپا ہوا ہے یا دن کے اجالے میں کوئی کھلی سڑک پہ چل رہا ہے، اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں، دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کو پوری پوری خبر ہے جی، بڑے کامل علم والا۔ دیکھیے جی، ابصر بہ، کیا خوب دیکھنے والا ہے اللہ پاک، واسمع، اور کیا خوب سننے والا ہے، کیا خوب سننے والا ہے۔ ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، آواز کے محتاج ہیں، حواس کے درست ہونے کے محتاج ہیں، لیکن رب العالمین اس قسم کی احتیاجیوں سے پاک ہیں۔ وہ ظاہری اسباب کے بغیر ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، یہ اسی کی صفت ہے۔ قرآن مجید نے 28ویں پارے میں ایک واقعہ ذکر کیا، بالکل آغاز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون جن کا نام تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ انہیں کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ اس کو زہار کہا جاتا ہے، اس کے مستقل احکامات ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کا کوئی لفظ اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے کہہ دیتا تو وہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی اور اس کا کوئی حل نہیں تھا جی۔ اب یہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، حضرت میرے شوہر نے مجھے اس قسم کے الفاظ بول دیے، اب میرے لیے کوئی حل؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سابقہ دستور کے مطابق تو اپنے شوہر کے لیے اب حلال نہیں ہے، جو ایک پہلے طریقہ چلا آ رہا ہے، اور کوئی وحی اس بارے میں نازل ہوئی نہیں۔ وہ بار نبی علیہ السلام کی منتیں کر رہی تھی، حضرت کوئی نہ کوئی میرا حل نکالیں۔ نبی علیہ السلام بار بار یہی جواب دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کو اپنا دکھڑا سنانا شروع ہو گئی، دعائیں کرنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کا حل نکال دیا، زہار کے کفارے کے متعلق آیات نازل فرما دی، اور اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے سوال جواب کر رہی تھی، بار بار آپ سے گفتگو کر رہی تھی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے آواز سننے پر کہ میں اسی حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس عورت کی بات کو نہ سن سکی اور نہ سمجھ سکی کہ وہ خاتون نبی علیہ السلام سے کیا باتیں کر رہی ہے، لیکن عرش پہ میرے رب نے سن لیا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ نے اس کا حل بھی بتا دیا، جواب بھی دے دیا۔ تو کیا خوب سننے والی ہے میرے رب کی ذات۔ اسمع بہ ابصر بہ، کیا خوب دیکھنے والی ہے اللہ پاک کی ذات، واسمع، اور کیا خوب سننے والی ہے وہ ذات۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس میں دوسری جز کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں۔ فرمایا ما لہم، نہیں ہے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی مختار۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کا یہاں معنی مختار کیا ہے جی، مطلب یہ بنانا کہ مددگار صرف اللہ ہے، کارساز صرف اللہ ہے، اختیارات کا مالک صرف وہی ہے۔ اصحاب کہف بھی مالک و مختار نہیں ہیں، ولی ضرور تھے لیکن عالم الغیب بھی نہیں تھے اور مالک و مختار بھی نہیں تھے۔ ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حمایتی، کوئی مختار کارساز، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں احدن، کسی ایک کو۔ فی حکمہ کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں جی، ایک اس کا مطلب ہے اللہ اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات ولیوں کو، بزرگوں کو، اپنے پیاروں کو، نیک لوگوں کو دے دیے ہیں۔ اللہ نے ان کی تردید فرما دی کہ میں اپنے اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، چھوٹے بڑے تمام اختیارات میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ 13ویں پارے میں ہی فرمایا نا، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی تدبیریں کرتا ہے۔ ذرا وہ آیت دیکھتے ہیں جی استاد جی، 13واں پارہ ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے اس آیت میں جی، یدبر الامر من السماء الى الارض، اسی طرح ہے آیت جی،
ثم یعرج الیہ فی یوم. 13واں پارہ ہے یا یہ 21واں پارہ ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ. 21واں ہے نا؟ ایک منٹ یہ 21واں نکالیں ذرا. اس میں بھی ہے لفظ لیکن وہ اور ہے. یہ سورۃ سجدہ تو نہیں ہے؟ ہاں جی سجدہ ہے نا جی. صفحہ نمبر 375، صفحہ 375 375 آیت نمبر 5. مل گیا جی. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیریں کرتے ہیں اللہ تعالی الامر تمام کاموں کی. یہ الامر کے جو شروع میں الف لام ہے اہل علم جانتے ہیں یہ استغراق کے لیے ہے تمام کام. یہ جو السماء کا لفظ بولا گیا ہے اس سے مراد پورے ساتوں آسمان، ساتوں آسمانوں سے اوپر تک جو کچھ ہے سب. اور الارض سے مراد ہے ساتوں زمینیں، ساتوں زمینوں کے نیچے تک جو کچھ ہے وہ سب کچھ. اب مطلب یہ بنے گا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے لے کر ساتوں زمینوں کے نیچے تک جتنے امور ہیں ان تمام کاموں کی تدبیریں اللہ پاک خود کرتے ہیں. کسی نبی ولی پیر پیغمبر کے حوالے اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. جی یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تدبیریں کرتے ہیں، وہ خود تدبیریں کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، کام کر رہا ہے. الامر تمام کاموں کی تدبیریں، اس کا کوئی مشیر وزیر نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے. من السماء الى الارض، آسمانوں سے لے کر الى الارض زمینوں تک، او ساتوں آسمانوں کے اوپر سے لے کر ساتوں زمینوں کے نیچے تک تمام کاموں کی تدبیریں وہ اکیلے میں کر رہا ہے. جی سبحان اللہ، قرآن نے مسئلہ کتنا کھول کے بیان کر دیا. جی دیکھیے جی فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے اختیارات میں، اپنے حکم میں احدا کسی ایک کو. حکم ہی کا دوسرا مطلب تفسیر خازن میں ہے غیبی ہی، اللہ اپنے غیب میں، علم غیب میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. تو اس میں ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام اور بزرگان دین کو غیب عطا کر دیا ہے. اب کلی غیب اللہ کی عطا سے ان کے پاس ہے اور یہ سب کچھ جانتے ہیں. ان کی تردید ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں میں نے عطا کوئی نہیں کیا، میں علم غیب والی صفت میں اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں، اپنے اختیارات یا اپنے علم غیب میں احدن کسی ایک کو. احدن کسی ایک کو، کوئی بھی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، جو بھی ہے سب کی تردید ہو گئی. یہاں تک ایک امر بیان ہو گیا جس میں دو باتیں آ گئیں کہ عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے، اختیارات کا مالک بھی وہی ہے. نہ علم غیب میں اس نے اپنے ساتھ کسی کو شریک بنایا، نہ اپنے اختیارات میں اس نے اپنے ساتھ کسی کو شریک بنایا. اب وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ سے دوسرے امر کا ذکر ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی آ رہی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کے دلائل کے ساتھ آپ مسئلہ توحید بیان کرتے رہیں. یہ اٹل حقیقت اور اٹل بات ہے. یہ جو توحید کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور آپ تلاوت کرتے رہیں اس چیز کی جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے. یعنی آپ مسلسل توحید بیان کرتے رہیں، دلائل توحید لوگوں کو سناتے رہیں. لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو. کلمات سے مراد قرآن بھی ہے، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا. اس سے مراد یہ توحید کے حقائق بھی ہیں کہ یہ اٹل باتیں ہو رہی ہیں، ان میں نہ رد و بدل پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تو نہیں پائے گا اس کے سوا
ملتحدن کوئی پناہ کی جگہ، جو قرآن کو چھوڑ دے یا قرآن کی باتوں کو بدل ڈالے یہ اس کے لیے عذاب کا ڈراوا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جو قرآن کو بدل دے یا قرآن کی باتوں کو وہ چھوڑ دے اور اس سے ہٹ کے عقائد نظریات قائم کر لے، اس کے لیے عذاب کا ڈراوا ہے کہ وہ رب کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ اور تو ہرگز تو نہیں پائے گا من دونہ اللہ کے سوا ملتحدن کوئی پناہ کی جگہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ تیسری بات آ رہی ہے جی کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے مشن کو مان چکے ہیں، توحید کو تسلیم کر چکے ہیں اور اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، صبح شام وہ صرف مجھ ہی کو پکار رہے ہیں اور میری رضا کے متلاشی ہیں، میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی بٹھائی رکھیں، جمائی رکھیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھا کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہی آپ اپنا تعلق رکھیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور روکی رکھیں آپ اپنے آپ کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، یہ ان کی پہلی صفت ہے، وہ عابد ہیں اور دعائیں رب ہی سے مانگتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مراد ہیں نہیں، فرمایا آپ روکی رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، جس طرح اصحاب کہف نے عقیدے کی وجہ سے دنیا پرستوں کو چھوڑ دیا تھا، دنیا پرستوں سے الگ ہو گئے تھے، اسی طرح اہل توحید کو چاہیے کہ دنیا پرستوں کا وہ خیال نہ رکھیں بلکہ توحید پرستوں کا خیال رکھیں۔ اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھی فرمایا میرے محبوبو، یہ جو توحید پرست ہیں نا تیرے شاگردو، آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں، یہی آپ کی جار ہیں جو آپ کے مذہب کو قبول کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور آپ روکی رکھیں اپنے آپ کو، لفظ کیا بولا جی؟ وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ، کیونکہ دنیا پرستوں کو جب چھوڑا اور دین پرستوں اور توحید پرستوں کے ساتھ جڑ گئے تو اس کی وجہ سے دنیا پرستوں کی جانب سے مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور آپ روکی رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح شام۔ نبی علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے، حضرات صحابہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو جی۔ یہ ہے نا مسلک الاولیاء فی مسئلۃ الدعاء، دعا کے مسئلے میں اولیاء اللہ کا طریقہ اور مذہب یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو رب ہی سے مانگی جائے۔ فرمایا یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا کو، یہ ان کی دوسری صفت ہے کہ ہیں بڑے مخلص۔ آگے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس میں چوتھی بات کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوبو، دنیا پرستی کی وجہ سے اہل توحید کو آپ کبھی نہ چھوڑیں، آپ اپنی توجہات کو اپنے ان شاگردوں سے کبھی نہ ہٹائیں، آپ کی توجہات اور آپ کی نگاہیں اپنے ان شاگردوں پر ہی مرکوز رہنی چاہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور آپ نہ پھیریں اپنی توجہات کو عنہم ان سے، اپنے شاگردوں سے اپنی توجہ کو نہ ہٹائیں، اپنی نگاہوں کو نہ پھیریں۔ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس حال میں کہ آپ چاہتے ہو دنیا کی زینت کو، دنیا کی رونق کو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مشرکین یہ کہتے تھے آپ اپنی مجلس سے ان غریب صحابہ کو اٹھائیں، ہمارے لیے آپ الگ مجلس قائم کریں، پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، پھر ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوبو، ان دنیا داروں کی وجہ سے اگرچہ وہاں پر بھی نیت آپ کی ٹھیک ہے کہ ان دنیا داروں کو الگ مجلس میں بٹھاؤں گا، سمجھاؤں گا، شاید یہ سمجھ جائیں، یہ مان گیا تو ان کی وجہ سے اور بھی کئی سارے لوگ مان جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، ان کی دنیا داری کی وجہ سے، ان کی چودراہٹ کی وجہ سے آپ نے اپنے شاگردوں سے نظریں نہیں ہٹانی ہیں، اپنے شاگردوں کی طرف آپ کی توجہات کامل رہیں۔ ان میں انابت ہوئی اگر ان بڑوں میں، سرداروں میں، تو خود بخود آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر انابت نہیں ہے، ضد ہے، تو پھر ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو لگائی رکھیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایک منٹ جی، ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، 7واں پارہ ہے، پارہ سورۃ انعام، 7واں پارہ سورۃ الانعام، صفحہ نمبر 121، صفحہ 121 آیت نمبر 52، یہ نیچے آخری آیت ہے، سب سے آخری میں یہ آیت جی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، دیکھیں جی وہ بات ذہن میں ہے جی جو ابھی بتائی ہے کہ مشرکین کہنے لگے اگر یہ غریب آپ کی مجلس میں نہ ہو تو پھر ہم آپ کی بات کو سننے کو تیار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا کہ ان کے لیے الگ مجلس قائم کر لیتا ہوں، اچھی امید پہ کہ شاید اس طریقے سے یہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا، اس بات کا ذکر صراحتاً کیا گیا جی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ نہ ہٹائیں نہ دور کریں ان لوگوں کو، یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہی الفاظ بولے گئے، بالغداۃ والعشی، صبح شام، یریدون وجہہ، اس دعا سے مقصد کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں رب کی رضا کو۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر من حسابہم ان کے حساب سے، ان کے رزق سے، من شیء کوئی چیز، حسابک من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز، محبوب ان کا کوئی بوجھ آپ پہ نہیں، آپ کا کوئی بوجھ آپ پہ نہیں، ان پہ نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری رزق وغیرہ کی ان پر نہیں، ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں، اس لیے انہیں ہٹانا نہیں ہے اپنی مجلس سے۔ فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ، پس آپ نے ان کو ہٹایا تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ہو جائیں گے بے انصافوں میں سے۔ یہ ظالم کا سب سے کم درجے کا معنی ہے بے انصاف۔ میرے محبوب اگر ان کو ہٹا دیا نا تو پھر یہ آپ کی جانب سے بے انصافی ہوگی، بے انصافوں میں سے نہیں بننا، اپنے ان شاگردوں کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ دیکھیے نا، اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرما دیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے محبوب اگر ان کو ہٹایا نا تو آپ ظالمین بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ مولا یہ میرے تو شاگرد ہیں، اگر میں نے ان کو ہٹا دیا، استاد شاگرد کو کبھی تنبیہ کرتا ہے، کبھی مجلس سے باہر کر دیتا ہے، کلاس سے باہر نکال دیتا ہے، آپ کی جانب سے اتنی ناراضگی کا اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کی ایک ادا مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ کون سی ادا ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، مالداری ہے، فقیری ہے، جس قسم کی بھی حالت ہو، یہ میرے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہیں جاتے۔ یہ جب بھی دعائیں مانگتے ہیں مجھ ہی سے مانگتے ہیں، یہ ہر وقت میری رضا کے متلاشی رہتے ہیں، ان کی یہ صفت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے میرے محبوب ان شاگردوں کو کبھی دور نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا میرے محبوب ہو آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکی رکھیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے اور انہیں دور نہیں کرنا۔ آگے چلیے جی، فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وَلَا تَعْدُ، اور نہ پھیریں آپ اپنی توجہات کو ان سے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس حال میں کہ آپ چاہتے ہو دنیا کی زینت کو۔ دنیا کی زینت کیا تھی؟ یہ وہی مالدار لوگوں کا مسلمان ہو جانا، یہی آپ کو چاہت تھی۔ آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ 5ویں بات ہے جی۔ فرمایا جن لوگوں میں 3 باتیں پائی جا رہی ہیں آپ ان سے اعراض کریں، بالکل ان کی بات نہیں ماننی۔ جن میں کتنی باتیں پائی جا رہی ہیں؟ 3 باتیں۔ دیکھیے جی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی بات وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ نہ اطاعت کریں، نہ کہاں مانیں اس بندے کا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے۔ کیا مطلب ہے؟ جس کے دل پر شرک کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے مہر جباریت لگ گئی، اے میرے محبوب ایسے ضدی بندے کی بات آپ نے کبھی نہیں ماننی۔
وہ ضدی کیا کہہ رہے تھے ہمارے لیے الگ مجلس قائم کریں نا، یہ خواہ ایسی ایک مطالبہ کیا، ماننے والے وہ پھر بھی نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ضدی لوگ ہیں میرے محبوب، ان کا کہنا بالکل نہیں ماننا۔ نمبر 2 واتبع هواه، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، مراد اس سے شرک و بدعت ہے، شرک و بدعت کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی خواہش کو، جس نے اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی خواہش کو۔ خواہش کے پیچھے ایسے چلتا ہے جیسے معبود کے پیچھے چلا جاتا ہے، جیسے معبود کی بات مانی جاتی ہے وہ اپنی خواہش کی بات کو ایسے مان رہا ہے۔ یہ جتنی بھی شرکیات ہیں یہ سب اہواء نفسانیہ ہیں، جتنی بھی بدعات ہیں یہ سب خواہشات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جو خواہش پرستی میں پڑا ہوا ہے آپ نے اس کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے لیکن مراد پوری امت ہے، مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، وہ شریعت کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، عقیدتاً بھی عملاً بھی۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں الحق من ربکم، یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ کیا چیز؟ حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سے مراد توحید ہے۔ یہ جو توحید کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ، کارساز صرف اللہ، کیا خوب دیکھنے سننے والا صرف اللہ، یہ توحید کا مسئلہ سراپا حق ہے اور تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، پورا قرآن جس میں اللہ کی توحید بھی ہے، پیغمبر کی رسالت بھی ہے، دیگر بھی تمام احکامات اور مسائل اور عقائد ہیں، یہ قرآن سراپا حق ہے۔ الحق من ربکم، یہ سراپا حق ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس میں اللہ کی شان استغنا کا اظہار ہے۔ اللہ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن مجید نازل کیا، دونوں راستے دکھا دیے، اب اپنی مرضی سے جو چاہے ایمان والے راستے کا انتخاب کرے اس پہ چلے، جو چاہے کفر والے راستے پہ چلے۔ ایمان قبول کرے گا اپنا فائدہ ہے، نہیں قبول کرے گا تو اپنا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے جی۔ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ایمان لائے، ومن شاء، اور جو چاہے فلیکفر، چاہیے کہ وہ کفر کرے۔ یہ اختیار نہیں دیا جا رہا مرضی ہے جن کرو بس خیر ہے جی، نہ نہ، یہ اللہ کی شان استغنا کا بیان ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری ایمان کی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، مانو گے اپنا فائدہ، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہے جی۔ اسی لیے ساتھ پھر کفر کے اوپر سزا بھی فوراً سنا دی۔ فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ کو۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے جی؟ مشرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں ہے کہ بے شک شرک البتہ بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھا جائے بلکہ دوسری جگہ میں اس کو رکھ دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے ظلم، اسے کہا جاتا ہے ظلم۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ سجدہ رکوع کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ نذر و نیاز دعا پکار کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اب یہ حق جب کسی غیر کو دیں گے، کسی اور کو دیں گے تو یہ بن جائے گا ظلم، اس لیے شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ فرمایا انا اعتدنا للظالمین، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ظلم کرنے والوں کے لیے، مشرکین کے لیے، توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے نارن آگ، احاط بہم سرادقوہا، گھیر رہی ہیں ان کو، ان کافروں کو، مطلب ہے قیامت کے دن گھیریں گی، گھیر رہی ہیں ان کو، سرادقوہا، آگ کی قناتیں، جس طرح ایک قنات نے بندے کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے نا، کہیں قنات لگا دیتے ہیں، جو بندے آتے ہیں
لعنتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، یوں ہی کفار کو، منکرین کو، مشرکین کو قیامت کے دن جہنم کی آگ ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوگا، کہیں باہر نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، توحید اور ایمان پہ اللہ استقامت دیں، سب ختمہ اللہ تعالیٰ توحید پر ہی فرمائے۔ فرمایا احاط بہم سرادقها، گھیر رہی ہیں ان کو آگ کی قناتیں، وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اچھا آگ ہوگی، شدید گرمی ہوگی، پھر پیاس لگے گی انہیں، جب پانی مانگیں گے تو پانی پینے کے لیے انہیں کیا دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیل کی تل چھٹ کی طرح گرم پانی ان کو دیا جائے گا۔ کراہت اور ناپسندیدگی میں اس کی صورت اس طرح کی ہوگی جس طرح تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے، کسی ڈرم میں تیل ڈالا جائے، صاف تیل نکال دیا جائے، آخر میں وہ جو گند رہ جاتا ہے اس کو تیل کی تل چھٹ کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ ایک انتہا درجہ ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے اور اس سے کراہت سی ہوتی ہے، اس طرح کا پانی ہوگا، اس میں کراہت ہوگی لیکن ہوگا وہ اتنا گرم کہ ان کی منہوں کو بھی جلا دے گا، اندر کی انتڑیوں کو بھی وہ کاٹ دے گا۔ جی پناہ بخدا۔ فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاثوا تو امداد دیے جائیں گے وہ بِمَاءٍ، ایسے پانی کے ساتھ، کَالْمُهْلِ جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا کراہت میں، یشوی الوجوہ بھون دے گا وہ پانی، اتنا گرم ہوگا، بھون ڈالے گا، وہ جلا ڈالے گا، الوجوہ چہروں کو، اور پھر جب اندر جائے گا نا قطع امعاءہم، 26ویں پارے میں ہے نا کہ وہ ان کے انتڑیوں کو بھی وہ کاٹتا جائے گا۔ جی فرمایا بئس الشراب، بڑا برا پینا ہوگا، وساعت مرتفقا، اور بڑی بری ہے آرام کی جگہ، ان کا ٹھکانہ بھی یہ بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے، اس قسم کے انجام اور نتیجے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، توحید اور ایمان پہ اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اب اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر ہے۔ قرآن کا انداز ہے کہ جہاں کہیں جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے مقابلے میں جنتیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، تاکہ جہنم کا ڈراوا دل میں پیدا ہو گیا، اب جنت کی رغبت اور جنت کا شوق بھی دل میں پیدا ہو۔ اس لیے حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو خوشخبری اور ڈراوا ہے نا، یہ طعمین ہیں، جڑوے بچوں کی طرح ہیں، جہاں ایک کا ذکر ہوتا ہے تو ضرور ساتھ دوسری چیز کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ تو یہاں پر بھی اسی طرح جی اب خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا اس گروہ میں فرمائے جس کا بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان آئے، اس میں تمام ایمانیات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، انبیاء پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، قیامت پہ ایمان لانا، تمام ایمانیات اس میں آ گئے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک۔ قرآن ایمان کا ذکر پہلے کرتا ہے، عمل کا ذکر بعد میں کرتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے عمل تب قابل قبول ہوگا جب ایمان ہوگا، ایمان اگر نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو، وہ نیک عمل ہے۔ میں اپنی مرضی سے کسی چیز کو نیک عمل کہہ دوں، وہ نیک عمل نہیں بنے گا۔ آپ کے استاد حضرت مفتی صاحب کسی عمل کو اپنی طرف سے نیک کہہ دیں، وہ نیک عمل نہیں بنے گا۔ کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی استاد، کوئی بندہ اپنے پاس سے کسی کام کو نیکی کا کام کہہ دے، وہ نیکی کا کام نہیں بنے گا جب تک اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق نہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی عمل سامنے آئے، کوئی کہے یہ نیکی کا کام ہے، تو اس میں اہل حق علماء سے، اپنے استاذوں سے آپ پوچھیں کیا واقعتاً یہ عمل نیکی کا ہے بھی یا نہیں، کیونکہ نیکی کون سا عمل ہوگا جس پہ نبی علیہ السلام کی تائید اور تصدیق ہے۔ جی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں بظاہر وہ نیکی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن حضور کی تائید تصدیق نہیں ہوتی، اس لیے وہ عمل مردود ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ جی
اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر اپنی طرف سے نئی چیزیں داخل کی، چیز دین میں نہیں تھی لیکن اس کو دین بنا دیا گیا جی، جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل کی فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، مقبول ہے یا مردود ہے؟ مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے، پرے پھینک دیا جاتا ہے جی، اللہ کے ہاں وہ چیز قبول نہیں ہے جی۔ دیکھیے جی، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے ان لوگوں کا اجر احسن عملا، جنہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ کتنی مہربان ذات ہیں۔ فرمایا اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے۔ پیچھے بھائی کس بات کا ذکر ہوا تھا؟ مساکین، فقراء جو اہل ایمان ہیں، میرے محبوب آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، مالداروں کا خیال نہیں کرنا، دنیا پرستوں کا آپ نے خیال نہیں کرنا، ان چودھریوں اور نوابوں کا خیال نہیں کرنا۔ اب فرمایا جا رہا ہے ان چودھریوں نوابوں کے پاس یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو فقراء مساکین اہل ایمان ہیں، اس ایمان کے بدلے میں اللہ تعالی جنت میں جو ان کو مالداری عطا فرمائیں گے، ان چودھریوں کی مالداری اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان اہل ایمان، یہ جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، اس ایمان کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن جو ان کو مالداری عطا فرمائیں گے، ان دنیا داروں اور چودھریوں اور نوابوں کی مالداری اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے جی ان لوگوں کی مالداری کیا ہے، یہ جو اہل ایمان ہیں انہیں کیا کچھ ملے گا؟ فرمایا اولئک، یہ لوگ، لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی، بہتی ہیں ان کے نیچے الانہار و نہریں۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں بھی حضرت پڑھاتے رہے، اپنے وقت کے عظیم محدث اور مفسر تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے، تجری وہ نہریں مسلسل جاری ہوں گی، خشک نہیں ہوں گی، ان کا پانی ختم نہیں ہوگا جی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی وہ نیچے نیچے ہوں گی، ان میں طغیانی نہیں آئے گی، سیلاب کی کیفیت کبھی نہیں بنے گی کہ اوپر آ جائیں اور پھر مال اور جان کا نقصان اس میں ہو، مسلسل چلتی رہیں گی، نیچے نیچے رہیں گی اور ہمیشہ اس سے جنتیوں کو راحت ہی پہنچے گی، نقصان کا ذرہ بھر کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہوگا جی۔ سبحان اللہ۔ تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گے ان کے نیچے، ان باغات اور محلات اور درختوں کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من نصابر من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر چودھریوں کے پاس جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سونے کے کنگن ہر جنتی کو پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور وہ پہنیں گے سبز کپڑے، من سندوسن باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقْ اور موٹے ریشم کے۔ لباس کس کا ہوگا جی؟ ریشم کا لباس ہوگا۔ دنیا میں یہ مردوں کے لیے حرام ہے نا، ریشم نہیں پہن سکتے، سونا نہیں پہن سکتے، چاندی بھی نہیں استعمال کر سکتے، معمولی سی مقدار ہے وہ جو انگوٹھی میں، باقی اس کے علاوہ بھی چاندی کا استعمال مردوں کے لیے تو جائز نہیں، سونا بھی نہیں، ریشم بھی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی اہل ایمان کو جو لباس عطا فرمائیں گے وہ اعلیٰ قسم کے ریشم کا لباس ہوگا، اعلیٰ قسم کے ریشم کا لباس ہوگا۔ دنیا کا ریشم ایک دفعہ آیا نا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس کو پلٹ رہے تھے، دیکھ رہے تھے یہ کتنا خوبصورت ریشم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ کو اللہ تعالی قیامت کے دن جنت میں جو تولیہ ریشم کا عطا کرے گے وہ اس سے بھی کئی گنا اعلیٰ اور بہتر ہوگا۔ تولیہ جس سے میل صاف کی جاتی ہے وہ تولیہ اتنا اعلیٰ ہوگا تو پہننے کے لیے جو لباس ملے گا وہ کتنا اعلیٰ ہوگا جی۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جنتی کی مرضی پہ چھوڑا جائے گا، دل کرے گا موٹا ریشم پہنے گا، دل کرے گا باریک ریشم پہنے گا۔ فرمایا یلبسون، وہ پہنیں گے ثیابن خضرن، سبز لباس،
من سندس، قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوے کا ذکر کرتا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کا ذکر کرتا ہے، تو اس عذاب میں دنیا کے عذاب کا بھی ذکر ہوتا ہے، آخرت کے عذاب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا، گزشتہ قوموں پہ جو عذاب دنیا میں آئے، قوم نوح ہے، عاد ہے، ثمود ہے، فرعونی ہے، ان عذابوں کا بھی ذکر کرتا ہے، اور آخرت کے عذاب کا بھی ذکر کرتا ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ ماننے والوں کے لیے قرآن خبریوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن دنیا کی خبریاں بہت کم قرآن بیان کرتا ہے، آخرت کی خوشخبری بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اس کے مومن کا مقصود دنیا نہیں آخرت ہے، اس لیے آخرت کی نعمتوں کو زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَيَلْبَسُونَ، اور وہ پہنیں گے سبز لباس، باریک ریشم اور موٹے ریشم کا، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہ ٹیک لگانے والے ہوں گے اس میں، عَلَى الْأَرَائِكِ، تختوں پر، عَلَى الْأَرَائِكِ، تختوں پر۔ دلہن کو بٹھانے کے لیے، دلہا کو بٹھانے کے لیے جو خوبصورت ایک تخت سا سجایا جاتا ہے، اس قسم کا تخت ہوگا، لیکن جنت کے ہیرے جواہرات، موتی اور پھول اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ جنتی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا جی۔ اور اللہ تعالیٰ اس تخت کو اس کے لیے مسخر کر دیں گے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، اللہ تعالیٰ اس تخت کو اس کے لیے مسخر کر دیں گے، یہ جب اوپر اس نے چڑھنا ہوگا تو اس کو اشارہ کرے گا وہ نیچے ہو جائے گا، اور جب اوپر بیٹھ جائے گا اسے اشارہ کرے گا وہ اوپر کو اٹھ جائے گا جی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا جی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں یہ والی نعمتیں، یہ تو ایک معمولی سی جھلک ہے، یہ دنیا داروں کے پاس جو دین سے کٹے ہوئے دنیا پرست ہیں، کیا ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ اہل ایمان کو اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے جی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس آیت کے تحت، 21ویں پارے میں ہے نا، اس آیت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی بندے کے دل میں کبھی وہ کھٹکی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ آخر میں فرمایا نعم الثواب، بڑا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور بڑی اچھی ہے آرام کی جگہ، جہاں پہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لا یمسہم فیہا نصب، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی تکلیف وہاں نہیں پہنچے گی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، سبحان اللہ، دو نوجوانوں کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کل کتنے نوجوانوں کا واقعہ پڑا تھا؟ 7 کا، اصحاب کہف جن کو کہا گیا، جن کی مناسبت سے سورت کا نام رکھا گیا۔ اب یہ اگلی آیات مبارکہ میں 2 نوجوانوں کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا ایک انداز ہے، قرآن منکرین کو سمجھانے کے لیے اور منکرین کی اصلاح کے لیے، جو دنیا کے نشے میں مست ہوتے ہیں، دنیا کی وجہ سے بیچارے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن ان کو سمجھانے کے لیے 3 طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ دنیا جس پر تم اعتماد کر کے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے تم دھوکے میں مبتلا ہو گئے، یہ حقیر ہے، یہ فانی ہے، یہ گھٹیا ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرو۔ ایک یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ دوسرا انداز یہ ہوتا ہے، جس دنیا کی وجہ سے تم نے حق کو چھوڑ دیا، اپنے رب کو بھلا دیا، اس کی وجہ سے کبھی دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے آخرت میں بھی تمہاری اوپر عذاب ہوگا، اگر دنیا کے نشے میں مست رہے، حق کو ٹھکراتے رہے تو آخرت کا عذاب تمہاری اوپر آئے گا۔ اب یہاں ان آیات میں یہ طریقہ استعمال کیا گیا، اختیار کیا گیا ہے۔ آخرت کے عذاب کا ذکر ابھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، یہ آخرت کے عذاب کا ذکر ہوا۔ اب جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں اس میں دنیا کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں 2 بندے تھے، 2 اسرائیلی، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، ان میں سے ایک مالدار تھا اور دوسرا غریب تھا۔ پیچھے بھی مالداروں اور غریبوں کا ذکر ابھی پڑا ہے نا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم غریب تھے اور وہ چودھری جو نہیں مان رہے تھے وہ امیر تھے۔
اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان امیروں کو نہیں دیکھنا، آپ غریبوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمعی رکھیں، انہی کے ساتھ بیٹھے رہا کریں گے۔ اب بھی دو کا ذکر ہے، وہ جو چودھری، ایک تھا چودھری اور نواب، اس کے پاس بڑا مال تھا، دوسرا بیچارہ غریب تھا، دونوں کا آپس میں تعلق تھا، برادری اور رشتہ داری کا تعلق تھا، یہ دونوں کا آپس میں دوستانہ تھا، بہرحال تعلق تھا دونوں کا آپس میں۔ وہ جو چودھری اور نواب تھا نا، وہ کافر اور مشرک تھا، اور یہ جو غریب بندہ تھا یہ ایمان والا تھا۔ اب قرآن مجید پہلے اس چودھری اور نواب بندے کی مالداری کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے اس کی مالداری کا ذکر کریں گے کہ ہم نے اس کو کیا کیا مال عطا فرمایا تھا، اس کے بعد اس کی 4 بیماریوں کا ذکر کیا جائے گا۔ کتنی بیماریاں؟ 4 بیماریاں۔ اب پہلے پڑھتے ہیں کہ اس کے پاس مال کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور آپ بیان کریں ان کے لیے مثال 2 مردوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے بنائے تھے جنتین 2 باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور گھیر لیا تھا ہم نے ان دونوں باغوں کو، بنخل، کھجور کے درختوں کے ساتھ۔ بڑا خوبصورت وہ باغ تھا اور ترتیب بڑی عمدہ تھی اس کی، یہ انگور کے باغ لگے ہوئے ہیں اور اس کے ہر طرف باہر سے جو باڑ پھری ہوئی ہے وہ کھجور کے درختوں کی ہیں، جی ہر طرف سے کھجور کے درخت۔ مزید وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے رکھ دی تھی ان دونوں باغوں کے درمیان زرعاً، کھیتی، درمیان میں کھلی زمین تھی جس میں بہترین کھیت لگا ہوا تھا۔ جی کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُولَهَا، اب ان باغوں کی ایک خصوصیت تھی، عام طور پہ باغوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک سال باغوں کے درخت خوب پھل دیتے ہیں لیکن دوسرے سال عام طور پہ پھل کم دیتے ہیں، وہ پہلے جتنا پھل نہیں دیتے۔ یہ عام طور پہ باغوں میں لگے ہوئے درختوں کے ایک ترتیب اور ایک رب نے نظام ان کا ایسا بنایا ہوا ہے۔ لیکن اس بندے کے یہ جو باغ تھے تو یہ ہر سال پورا پورا پھل دیتے تھے اور ذرا بھر اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالداری اتنی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ فرمایا تلک الجنتین، دونوں باغ، آتت اکولہا، لاتے تھے وہ اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہیں گھٹاتے تھے اس پھل میں سے کسی چیز کو، کمی نہیں ہوتی تھی، ہر سال خوب پھل ہوتا تھا۔ نہیں مزید یہ کہ فجرنا خلالہما نہارا، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان دونوں باغوں کے درمیان میں نہر، نہر۔ ترتیب بھائی کتنی عمدہ تھی، ادھر ادھر سے باہر سے کھجوروں کے درخت ہیں، اندر انگور کے درخت ہیں، بیچ میں کھیت لگا ہوا ہے خوبصورت، درمیان میں نہر چل رہی ہے، کتنا خوبصورت تھا جی۔ آگے فرمایا صرف اسی پہ بس نہیں، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس اور بھی مال تھا، پھل تھا، اور بھی مالداری تھی، اونٹ، بکریاں وغیرہ ذالک، اس قسم کا اور بھی بڑا مال و متاع اس کے پاس تھا۔ یہ تو اس کی مالداری ہو گئی، اس مالداری کی وجہ سے وہ کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، 4 بیماریوں میں۔ نمبر 1 تکبر اور غرور میں مبتلا ہوا، نمبر 2 توحید کا انکار کر دیا، نمبر 3 قیامت کا انکار کر دیا، نمبر 4 یہ سمجھ بیٹھا کہ اللہ کے ہاں میری بڑی عزت اور بڑا مقام ہے۔ کتنی بیماریاں؟ 4۔ نمبر 1 تکبر غرور میں مبتلا ہو گیا، نمبر 2 توحید کا انکار کرنا، نمبر 3 قیامت کا انکار کر دیا، نمبر 4 اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھا کہ رب کے ہاں میرا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، اس لیے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ جی اس کی ان بیماریوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال لصاحبہ، ایک دن کی بات ہے، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، ساتھی کون تھا؟ یہ غریب مسلمان، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ اس سے جھگڑ رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ پہلی بیماری ہے جی، تکبر غرور میں مبتلا ہو گیا، کہنے لگا انا اکثر منک مالا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، واعز نفرا، اور زیادہ عزت والا ہوں، واعز اور عزت والا ہوں جماعت کے اعتبار سے، میری پارٹی بڑی مضبوط ہے، میرے پیچھے چلنے والے لوگ بہت ہیں، ہر وقت میری مجلس بھری ہوئی ہوتی ہے، گہما گہمی ہوتی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، دیکھو نا میرے پیچھے چلنے والے لوگ کتنے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہو گیا، یعنی مطلب یہ تھا اگر میرا مذہب برا ہوتا تو مجھے یہ نعمتیں کیوں ملتی، یہ نعمتیں اسی لیے ملی ہوئی ہیں کہ میرا مذہب صحیح ہے اور اللہ کے ہاں میرا مذہب قابل قبول ہے،
آج بھی جو دنیا میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اسی فخر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم برے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں کیوں اتنا مال دیتا، حالانکہ مال کی کثرت یہ رب کی رضا کی دلیل نہیں ہے، یہ رب کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے جی۔ آگے چلیے جی، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اب اس کی دوسری بات آ رہی ہے کہ وہ مشرک بھی تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ داخل ہوا باغ میں، ایک دن اپنے اس غریب ساتھی کو لیے باغ میں رہا ہے جی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، اس حال کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے اوپر۔ ابھی آپ نے کیا پڑھا، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک ہے نا۔ باغ میں داخل ہوا تو اس نے کوئی مشرکانہ جملہ بولا، مشرکانہ جملہ بولا اس نے، جس طرح آج کے دور میں ایک بندہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، دکان کھولتا کہتا ہے یا علی مدد، ہاں کوئی اور کرنے لگا ہے تو کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے، کبھی کسی پیر بابا کو پکارتا ہے، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے، اسی طرح کا کوئی جملہ اس نے بھی شرکیہ بولا۔ اب یہ ساتھی، یہ توحیدی ساتھی جب سمجھائے گا نا اس موقع پہ پھر وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ اس بارے میں کرے گا۔ دیکھیے جی، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ ہوا اپنے باغ میں، اس حال کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی جگہ پر، قال، کہنے لگا وہ، اظن، میں گمان نہیں کرتا، ان تبید هذه، کہ خراب ہوگا یہ باغ، ابدا، کبھی بھی، کہنے لگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں کبھی یہ باغ تباہ ہوگا، جب تک میری زندگی ہے یہ اسی طرح رہے گا، یہ مال ہوگا اسی طرح رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میں جن بزرگوں کی عبادت کرتا ہوں، جن کے نذرانے دیتا ہوں، وہ رکھوالی کرنے والے ہیں، وہ حفاظت کر رہے ہیں میرے اس مال کی۔ آج بھی جو شرک میں مبتلا ہے نا، 11ویں ہے بزرگوں کے نام کے نذرانے دیتے ہیں، اس کا بھی ہوتا ہے، پیر اور بزرگ میرے مال کی رکھوالی کرنے والے ہیں، اس کا بھی نظر یہی تھا جی۔ اللہ اکبر، مال کی، جان کی، اولاد کی، سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ چلیے جناب، وما اظن الساعة قائمہ، تیسری بیماری آ رہی ہے کہ وہ قیامت کا منکر تھا، کہنے لگا وما اظن الساعة قائمہ، اور میں نہیں گمان کرتا قیامت قائم ہونے والی، میں تو بھی نہیں سکتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی۔ پھر کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، یہ چوتھی بات ہے، کہنے لگا اگر بالفرض میں لوٹایا گیا اپنے کی طرف، بالفرض قیامت آ بھی گئی نا، اگر مجھے رب کے سامنے پیش ہونا بھی پڑا نا، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، البتہ ضرور میں پاؤں گا اس سے بہتر پلٹنے کی جگہ، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے بھی بہتر جگہ عطا فرمائیں گے۔ مقصد اس کا یہ تھا، جن بزرگوں نے میرے لیے یہاں اتنا انتظام کیا، وہاں بھی میرے لیے انتظام کریں گے، ادھر بھی موجیں ہیں ادھر بھی موجیں ہیں، تو بس ایسے ہی دیکھتا رہ جائے گا۔ یہ اس کی باتیں ہیں کہ مادار مشرک بندی، کس کی باتیں ہو؟ مادار مشرک دیکھی۔ اب اس کا دوسرا ساتھی جو غریب تھا لیکن ایمان کا وہ امیر تھا، مال کے اعتبار سے غریب تھا، مال کے پاس نہیں تھا، اللہ کی ایمانی عطا فرمائی ہوئی، اب غریب بندہ بلا دیا۔ قال لہو صاحبہ، کہا اس کو اس کے ساتھ جو غریب تھا اور اس حال کہ وہ گفتگو کر رہا تھا، اب اس غریب کو سمجھا، فرمایا فرت بالذی خلقک تراب، کیا تو نے شرک کیا ہے اس اللہ کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے بنایا، اکفرت، کفر کی مراد شرک ہے۔ یہ جو بندہ تھا، جو مشرک بندہ جس کا ابھی ذکر ہوا، یہ اللہ کو مانتا تھا یا اللہ کا منکر تھا؟ مانتا تھا۔ استاد بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ اللہ کو مانتا تھا کہ منکر تھا؟ مانتا تھا۔ دیکھو نا، ابھی آپ نے ایک جملہ پڑھا، آخر جہاں آیت ختم ہوئی کیا کہنے لگا؟ وَلَئِن رُدِدتُّ رَبِّي، اگر میں آیا گیا اپنے رب کی طرف تو جو کچھ مجھے دنیا میں ملا ہوا ہے اس سے بہتر مجھے وہاں بھی ملے گا۔ تو رب کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا نا، رب کا منکر نہیں تھا۔ اس میں خرابی کیا پائی جاتی تھی؟ یہ شرک میں مبتلا تھا جی، شرک میں مبتلا تھا۔ شرک اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات کا انکار کریں یا اللہ کی صفات کا انکار کریں، شرک اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات کو بھی مانا جائے، اللہ کی تمام صفات کو بھی مانا جائے، لیکن اللہ کی ان صفات اللہ کے ساتھ کسی اور شریک بنایا جائے نہیں،
علم غیب رب کی صفت ہے، حاضر ناظر ہونا رب کی صفت ہے، کارساز ہونا، مختار کل ہونا رب کی صفت ہے۔ ان صفتوں میں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے یا عبادتوں میں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، دعا میں، پکار میں، نذرانوں میں، اس کو شرک کہا جاتا ہے، اور یہ بندہ شرک میں مبتلا تھا جی۔ اس لیے وہ ساتھی کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے شرک کیا اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے، یعنی اول ابو آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئی ہے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے قطرے سے بنایا ہے تجھے۔ واہ قربان جاؤں رب کی قدرت اور کاریگری پہ جی، پانی کے قطرے سے بھلا کون بنا سکتا ہے؟ یہ میرے رب ہی کی قدرت ہے۔ پھر کن کن مراحل سے اس نے گزارا، اور پھر یہ سارا کام اس نے اندھیرے میں کیا ہے، اجالے میں کام نہیں کیا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں کام کیا۔ کوئی کاریگر اپنے ہنر اتنا ماہر کیوں نہ وہ اندھیرے میں اپنا ہنر نہیں دکھا سکتا، یہ میرے رب کی قدرت اور کاریگری ہے۔ اندھیرے میں بنایا اور اس کو اتنا خوبصورت بنایا کہ کوئی مخلوق اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ صورکم فاحسن صورکم، کان اپنی جگہ پہ، ناک اپنی جگہ پہ، آنکھیں اپنی جگہ پہ، ایک ایک عضو اپنی جگہ پہ لگایا، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ بالکل برابر بنایا۔ آنکھوں کو برابر بنایا، کانوں کو برابر بنایا، ہونٹوں کو، ناک کے نتھوں کو، ایک ایک عضو کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے جی۔ کیا کوئی شریک ہے اس کام میں اس کے ساتھ ہو؟ ہاں جی، جب ان کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک، دعا اور پکار میں بھی اس کا کوئی شریک ہو نہیں ہے جی۔ فرمایا من نطفۃ، پھر اس نے بنایا ہے پانی کے قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد، پورا آدمی اس نے تجھے بنایا۔ لیکنہ اللہ ربی، اس کے بعد وہ کہتا ہے، اللہ اکبر جی، سبق میں غور فرمائیں جی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، پہلے تو اپنے ساتھی کو سمجھایا نا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں بنایا، اب اس کے بعد کہتا ہے میرا تیرا عقیدہ تو نے اظہار کیا، اب میرا عقیدہ بھی، لیکن اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکنہ اللہ ربی لیکن انا اعتقد، میں تو عقیدہ رکھتا ہوں هو اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے پالنے والا، وہ میرے نفع نقصان کا مالک، وہ میرا حاجت روا مشکل کشا، ولا اشرک بربی احدا، اور نہیں میں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو، جن کو تو نے شریک بنایا ہوا ہے میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بناتا۔ اس کے بعد وہ کو سمجھا، یہ کہتا ہے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے شرکیہ جملہ کیوں بولا تھا، یہ نعمت تو اللہ نے تجھے عطا فرمائی، تو نے رب کا نام کیوں نہیں بلند کیا، تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں کہا، شرکیہ جملہ کیوں بولا تو نے، ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قلتا تو کہتا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی جو کچھ اس بات ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ کا عطا کردہ ہے۔ لا قوت الا باللہ، طاقت نہیں مگر جو دے اللہ، یعنی جو کچھ لوگوں کو دیا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، یہ اللہ کی طاقت سے ملا ہوا ہے، یہ رب کی قوت سے عطا کردہ ہے، یہ رب کے اختیار سے عطا کردہ ہے، اس میں کسی پیر ولی اور بزرگ کا کوئی اختیار نہیں۔ تو نے یہ کیوں نہیں بولے تھے، بہت اعلیٰ درجے کے توحید کے یہ بول ہے جی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بعض بزرگوں یہ بات منقول ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے یا کسی نعمت کو دیکھیں تو اس وقت یہ جملے بولا کریں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہر نعمت کے حصول کے موقع پہ یہ کلمات پڑھے جائیں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اب اس کی دوسری باتوں کی طرف آیا ہے جی، دیکھو نا یہ عام سا بندہ تھا جس کا بھی ذکر ہوا، مالدار تھا کہ غریب تھا، غریب بندہ، کوئی چودھری کوئی نواب نہیں۔ دوسرا پہلے دیکھ لیں، پیغمبر بھی نہیں، پیغمبر کے خاندان بھی نہیں ہے جی، پیغمبر بھی نہیں ہے، کسی پیغمبر کے خاندان کا بندہ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ جو توحید کے بول بولے، اللہ کو اس کے یہ بولے پسند کہ قیامت کے لیے اللہ نے اس کے بولوں کو کا حصہ بنا دیا، اللہ توحید کے بولے اچھے لگتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی
साहब में भी पढ़ के बोल रब्बना रब्बुस समावाति वल अर्दि वन मिन दूनिही कुलना इदन शताता, को वो बोल भी इतने पसंद आए कि अल्लाह उसको भी कुरान का हिस्सा बना दिया है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे चलिए जी। अब वो अपने साथी को कहता है तू ये देखता है कि मेरे पास माल नहीं है, इन तरानी, अगर तू देखता है मुझे, अगर तू देखता है मुझे, अना अक़ल्ल मिनका, कि मैं तुझसे कम हूँ माल में और औलाद में, तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ये चीज़ मुझे नुकसान नहीं दे सकती है, माल की कमी औलाद की कमी मुझे नुकसान नहीं दे सकती। फ़असा रब्बी अन युतियनी खैरम मिन जन्नतिक, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे दे दे तेरे बाग से बेहतर, तेरे बाग से बेहतर मुझे अता कर दे, दुनिया में अता कर दे, उसके लिए ये भी कोई मुश्किल नहीं। और अगर दुनिया में नबी दे तो आखिरत में मेरा यकीन है कि मेरा रब इससे कई गुना बेहतर मुझे बाग अता फरमाया। अभी पीछे है ना अहले ईमान है, बाग और कंगन वगैरह इतनी चीज कहते हैं, और ये तेरा बाग है ना जिसकी वजह से तू तकब्बुर गुरूर में मुब्तला हुआ, शिरक में मुब्तला हुआ, क़यामत का इनकार कर बैठा। मियाँ ये भी हो सकता है कि अल्लाह कोई अज़ाब दे, तेरा ये सारा बाग तबाह बर्बाद हो जाए और फिर तू अफसोस करता रहे, तेरे माबूदों में से कोई भी तेरी हिफाजत करने वाला या तेरे माल की हिफाजत करने वाला नहीं होगा जी। ये उस साथी को कहा उसने। अल्लाहु अकबर। कहता है जी वयुरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समा, और भेज दे अलैहा, इस बाग पर, ये जो तेरा बाग है इस पर वो भेज दे, हुस्बानम मिनस समाई, आसमान से सख्त आफत कोई अज़ाब आ जाए, फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा, फिर ये रह जाए एक साफ मैदान, और युस्बिह माउहा गौरा, या ये कि कर दे अल्लाह ताला इसके पानी को, युस्बिह माउहा, हो जाए इसका पानी गौरन खुश्क, ओ गहराई में पानी चला जाए, फलन तस्ततिअ लहु तलबा, बस तो हरगिज़ नहीं ताकत रखेगा उसको तलाश करने की, फिर वो पानी तू नहीं ला सकेगा, न कोई तेरा पीर फकीर तुझे पानी ला के दे सकेगा। सूरतुल मुल्क के आखिर में है ना, कुल रअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, अगर अल्लाह ताला इस पानी को खूब गहराई में ले जाए, इसे खुश्क कर दे, तो फिर जारी पानी तुम्हें कौन ला कर देगा? कोई है ला के देने वाला? कोई नहीं। व अनज़लना मिनस समाई मा, 14वें पारे में, व अनज़लना मिनस समाई माअन फ़अस्क़यनाकुमू वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, अल्लाह फरमाते हैं हमने पानी बरसाया ज़मीन में, हमने तुम्हें ये पानी पिलाया और हमने ज़मीन में पानी को जमा कर दिया, वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, तुम इस पानी को जमा करने वाले नहीं हो। ये पानी में जो ज़मीन में पानी का इतना स्टॉक मौजूद है, कौन है इसको जमा करने वाला? अकेला मेरा अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो फिर जिसका खाइए उसी की गीत गाइए। हाँ, जब सारी नेमतें रब की इस्तेमाल करते हैं तो फिर इबादत भी उसी की, फिर नजराने भी उसी के, फिर सजदे भी उसी के, फिर दुआएं भी उसी से मांगनी है। आगे वहीक़ बिसमरिही, इस मोमिन बंदे ने भाई क्या कहा था कि ये हो सकता है कि कोई आफत आ जाए, तेरा बाग सारा तबाह हो जाए, जिस खदशे का इसने इजहार किया था चुनाचे फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया ना, कुछ ऐसे नेक लोग होते हैं लो अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू, कि कभी वो अल्लाह के नाम की कसम खा लें तो फिर अल्लाह उन्हें बरी कर देता है, फिर उसी तरह अल्लाह कर दिखाते हैं। कभी ऐसा हो जाता है। अब इस मुवहिद बंदे ने जो बातें की अगले दिन देखा कि उसी तरह हो गया, इसका सारा बाग तबाह बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं था। फरमाया वहीक़ बिसमरिही, और घेर लिया गया उसके फल को। कोई आफत आई जिसने उसके सारे उस बाग के ऊपर यूं चक्कर लगाया और ख़त्म हो गया सारा बाग। फ़अस्बह हशीमन, बस वो सुबह को उठा, युक़ल्लिबु कफ़ैही, वो मलता था अपने दोनों हाथों को हसरत से, अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, उस पर जो कुछ उसने बाग में खर्च किया था। अफसोस से हाथ मलने लगा, ओहो इस दफ़ा इतनी आमदनी आई थी, मैंने तो वो भी सारी आमदनी अपने बाग के ऊपर लगा दी कि मेरा बाग और फूलेगा फलेगा, मुझे इतना फ़ायदा होगा, काश मैंने ये दौलत तो न लगाई होती। अफसोस करने लगा। वह यख़ावियतुन अला उरूशिहा, इस हाल में कि वो बाग गिरा हुआ था अपनी छतों पर। वह यक़ूलु, और वो कहने लगा, अब उसे समझ आ गई कि ये जो मेरे ऊपर आफत आई है ये मेरे शिर्क की वजह से आई है,
شرک واقعتاً ہے ہی ایسا گناہ کہ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے آفتیں اور عذاب آتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ احدن، کسی ایک کو۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ رب کو مانتا تھا، رب کا منکر نہیں تھا، لیکن مشرک تھا۔ کیا تھا جی؟ مشرک تھا۔ اس لیے اب خود اعتراف کر رہا ہے نا، اقرار کر رہا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ شرک ایسی برائی ہے کہ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے عذاب آ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں نہ بھی آئے تو آخرت میں تو اس کی وجہ سے عذاب ہے ہی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے جی۔ چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنایا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کسی پہ جنت کے دروازے بند کر دے تو کیا سمجھتے ہیں کسی پیر ولی بزرگ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ان دروازوں کو کھلوا سکے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے، اور یہ ظالم بندہ ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں 2 جگہ پہ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہ جو توحید کا مسئلہ ہے نا، یہ تمام عبادات کا قبولیت کا دار و مدار اس توحید والے مسئلے پر ہے، اور یہ اصل الاصول اور بنیاد ہے، اور یہ میرے رب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے رب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، اسی لیے جو بندہ شرک میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ رب کی کرم نوازی ہے، ایک اعتبار رب کی کرم نوازی کہ زندگی میں پھر بھی یہ توبہ کر لے تو مہربان مولا معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جی، مہربان مولا معاف کر دیتا ہے، زندگی میں توبہ کر لے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو پھر معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک بندہ ہے وہ اپنے گھر میں آیا، ایک دن گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ پورا میرا مکان جلا ہوا ہے۔ بیوی سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا بس تھوڑی سی غفلت ہو گئی، کچن میں گئی اور یہ ہوا اور یوں مجھ سے آگ لگ گئی اور پورا مکان جل گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ پورا میرا مکان جل گیا۔ صرف اتنی بات پہ عقل مند شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، اسے فارغ نہیں کرے گا، کہے گا بس قسمت میں لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا تھا، کیونکہ تقدیر کو تو نہیں ٹالا جا سکتا، جو مصیبت آنی ہوتی ہے وہ بہر صورت آتی ہے۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، کہنے بات نہیں ہے ما اللہ نقصان ہوا لیکن شوہر برداشت کر گیا، خیر بات نہیں ہے جی، اچھی بات ہے، زندگی کا ایک چلتا ہے، ایک سے اپنا باقی بھی اجڑا، خیر نہیں آنے جانے والی چیز ہے۔ لیکن اگر شوہر کو یہ بات معلوم ہو کہ میری یہ بیوی میرا حق کسی اور کو دینے پہ تیار نہیں، اس نے نظریں کسی اور کے ساتھ ملا دی ہیں، کیا اب وہ شوہر اس کو معاف کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہے گا یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں معاف کروں گا، باقی نقصان برداشت کرتا رہا لیکن اب میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے وہ تیری غیرت کا مسئلہ تھا نا، تو نہیں چھوڑ رہا تھا، یہ توحید والا مسئلہ یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، جب شرک کرتے کرتے مر جائے گا میں بھی اس بندے کو اب معاف نہیں کروں گا جی۔ ہاں جی، یہ توحید کا مسئلہ رب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ سب کو توحید پہ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس بندے کو تو بڑا سہارا تھا کہ میرے معبود ہیں، وہ چھڑا لیں گے، وہ بچا لیں گے، باغ پورا تباہ ہوتا رہا، کیا ان میں سے بھی کوئی کام نہ آیا؟ اللہ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو مدد کرتے ہیں اس کی اللہ کے سوا، نہ کوئی اس کی جو دنیا والی جماعت تھی، پارٹی تھی، اس میں سے بھی کوئی کام نہ آیا، اور اس کے معبودوں میں سے بھی کوئی کام نہ آیا۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور یہ خود بھی بدلہ لینے والا نہیں تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اب پورے واقعے کا نتیجہ قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ سارے کے سارے اختیار صرف اللہ کے پاس ہیں جو سچا معبود ہے۔
ہاں جی یہ نتیجہ نکل آیا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس وقت معلوم ہوا کہ سارے کے سارے اختیارات، الولایہ کا معنی اختیارات ہیں، سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، الحق جو سچا معبود ہے، وہ خیر ثوابا، وہ اللہ بہتر ہے عذریہ بدلہ دینے کے، وخیر عقبا، اور وہ بہتر ہوئی ہے عذریہ انجام اور نتیجے کے، مطلب جو عمل اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اس صورت میں اس بندے کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا جی۔ اللہ اکبر۔ اگلا رکوع چلائیں جی، کیا فرماتے ہیں استاد اور شاگرد؟ جی چلا لے جی، اچھا جناب جی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق شوق کو قبول فرمائے، دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کے خادموں میں اللہ سب کا شمار فرمائے جی، سبحان اللہ۔ اس کتاب کو ہماری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، میں اور آپ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کو لے آئیں گے جو سنیں گے بھی صحیح، سنائیں گے بھی صحیح، لیکن اگر ہم جڑے رہیں اس کے ساتھ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے جی۔ کیا پتہ اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ ان لمحات کو، اس مل بیٹھنے کو قیامت کے دن کی مشکل گھڑیوں میں سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، سب کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بنائے جی۔ آگے چلیے جی، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اچھا ابھی آپ کو پہلے ایک بات بتائی ہے کہ جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، قرآن ان کو سمجھانے کے لیے کتنے طریقے اختیار کرتا ہے؟ 3۔ پہلا یہ طریقہ دنیا حقیر ہے، قلیل ہے، فانی ہے، اس پہ بھروسہ نہ کر، پہلا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا کیا طریقہ؟ دنیا کی وجہ سے عذاب آ جاتا ہے، اور تیسرا طریقہ اس کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہوگا۔ دنیا میں عذاب ہوگا، اس کے متعلق واقعہ ابھی آپ نے پڑھ لیا، پڑھا ہے نا، یہ مشرک کافر بندہ مالداری بڑی تھی لیکن آخر کار اس میں عذاب آ گیا، دنیا میں عذاب آیا شرک کی وجہ سے، اس کا نتیجہ ابھی پڑھ لیا۔ آخرت میں عذاب ہوگا وہ پیچھے ابھی پڑھ لیا، احاط بہم سرادقها، آخرت کا ذکر ہو گیا۔ اب پہلی بات آ رہی ہے، یہ دنیا حقیر ہے، فانی ہے، یہ قلیل ہے، یہ بہت جلد ہاتھوں سے نکل جانے والی ہے، اس کا ذکر ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ حقیر دنیا کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو کیوں تباہ کرتے ہو؟ وَاضْرِبْ لَهُم، آپ بیان کریں ان کے لیے، مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال، کماءٍ جیسے پانی، أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے اسے اتارا بادل سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر گنجان ہو کر نکلا اس پانی کے ذریعے زمین کا سبزہ، پانی اترا زمین سے، اناج غلہ سبزہ بڑی کثرت کے ساتھ نکلا ہے، رلا ملا۔ فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما، پھر وہ کل کو ہو گیا چورا چورا، زمین سے سبزہ نکلا، پھر وہ بڑا ہوا سرسبز اور بہت شادابی نظر آ رہی تھی، خوبصورت پھل لگے ہوئے تھے، زمین دلہن کی طرح سج گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وَزَّيَّنَتْ 11ویں پارے میں فرمایا، وَزَّيَّنَتْ، زمین بڑی خوبصورت ہو گئی، دلہن کی طرح خوبصورت ہو گئی، بہت زرق برق مختلف قسم کے پھول نظر آنے لگے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ وہ کھیت پک گیا، جب بالکل پک گیا پھر اسے کاٹ لیا گیا، چورا چورا ہو گیا۔ وہ زمین کی زینت اور رونق اب بھی باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے جی۔ دیکھیے، فاصبح حشیما، پھر کل کو ہو گیا وہ سبزہ، حشیمن چورا چورا، تذروہ الریاح، اڑاتی رہتی ہیں اس کو ہوائیں۔ یہی حال ہے دنیا کی زندگی کا، آج یہ ہری بھری ہے لیکن کل فنا، کل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ 4 دن کی صرف چہل پہل ہے، کبھی زندگی بھی ہی ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی بھی نہ بھی ختم ہو تو دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گی دنیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، لیکن آخرت میں یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے، مال اور اولاد آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، 22واں پارہ ہے، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمنا
غالباً 22واں پارہ ہے۔ جی صفحہ نمبر 390، سورت کون سی ہے جی؟ صفحہ سبا۔ جی سورہ سبا آگے آیت نمبر جی؟ آیت نمبر 35۔ جی رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ صفحہ 390 آیت نمبر 37۔ دیکھیں جی، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا، جو قریب کر دیں تمہیں ہمارے ہاں، زلفیٰ قریب کرنا، تمہاری اولاد میں تمہیں ہمارا مقرب نہیں بنائیں گے، تمہارے مال میں ہم مقرب نہیں بنائیں گے۔ اللہ کا خود طلب کرنے کی کون سی چیز دے گی؟ فرمایا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن وہ بندہ جو ایمان لائے، وعمل صالح، اور عمل کیے نیک، یہ بندہ مقرب، یہ اللہ کا نزدیکی بندہ ہوگا جس نے ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے۔ فَأُولَٰئِکَ جزاء الضعف، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہ بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی، المال والبنون زینۃ حیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، لیکن آخرت میں یہ چیز کام آنے والی نہیں۔ والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، بہت بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثوابا، ازروئے بدلے کے، آخرت میں ان کا بدلہ بہت اچھا ملے گا، وخیر آمالا، اور بہت بہتر ہے ازروئے امید کے، دنیا میں یہ وہ چیز ہے جس پر ہم امید رکھیں۔ اگر دنیا کے مال و اسباب سے کوئی بندہ اپنی امید قائم کر لے، اگر کوئی بندہ دنیا کے مال و اسباب سے اور اپنی اولاد سے امید قائم کر لے تو کبھی کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اولاد پہ بڑا اعتماد تھا لیکن اولاد دھوکہ دے گئی، مال بڑا لگایا، سرمایہ لگایا بڑی امیدوں سے، لیکن دھوکہ ہو گیا، اس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ مال و اسباب میں کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے، بڑی امید لگائی جاتی ہے، لیکن یہ جو نیکیاں ہیں نا، ان نیکیوں پہ جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں دھوکہ نہیں ہے جی۔ سبحان اللہ، یہ جو ایمان ہے اور پھر اس پہ جو نیکیاں کی جا رہی ہیں، ماشاءاللہ یہ جو اعتکاف بیٹھے ہیں، یہ جو روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس پہ جو امید لگا کے بیٹھے ہیں نا، اس میں دھوکہ نہیں ہے، یہی امید ہے جو بار آور ہوگی اور مفید ہوگی جی۔ فرمایا والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، بہت بہتر ہے تیرے رب کے ہاں، ثوابا، بدلے کے اعتبار سے، آخرت میں ان کا بدلہ بہت اچھا ملے گا، وخیر آمالا، اور بہت بہتر ہے امید کے اعتبار سے کہ دنیا میں ہم امید رکھیں کہ ان نیکیوں پہ اللہ تعالی بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یہ مشرکین کے لیے، منکرین کے لیے آخرت کا ڈراوا ہے کہ جو اس مسئلے کو نہیں مان رہے، آخر کار رب کی عدالت میں انہوں نے بھی حاضر ہونا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو، بارزةً، کھلی ہوئی۔ ایک منٹ جی، 16واں پارہ ذرا نکالیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، صفحہ نمبر 268، اوکے 88، 288 جی رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ آیت نمبر 106، 105 جی 105۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اگر وہ آپ سے سوال کریں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت قائم ہوگی، یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، فقل، میرے محبوب آپ جواب میں کہہ دیں، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بکھیر دے گا ان کو میرا رب اڑا کر، ان کو
بکھیر دیا جائے گا، چلایا جائے گا، زور کا زلزلہ آئے گا، چلایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، بکھیر دے گا ان کو میرا رب بکھیرنا اڑا کر۔ فَيَذَرُوهَا، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو چھوڑ دیں گے، قاعًا صفصفا، چٹیل میدان، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہیں تو دیکھے گا زمین میں کوئی عوجن ٹیڑھا پن، کوئی موڑ نہیں نظر آئے گا، ولا امتا، اور نہ کوئی اونچائی نظر آئے گی، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، بالکل ساری زمین ہموار ہوگی جی۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، جس دن لوگ پیچھے دوڑیں گے، الداعیہ پکارنے والے کے، اسرافیل علیہ السلام کی جدر سے آواز آ رہی ہوگی، سارے اسی آواز کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ لا عوج لہ، نہیں کوئی ٹیڑھا پن ہوگا اس کی بات میں، وخشعت الاصوات للرحمن، اور دب جائیں گی آوازیں اللہ کے سامنے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ فلا تسمع الا ہمسا، پس تو میدان محشر میں نہیں سنے گا الا ہمسن، مگر آہستہ سی آواز، کوئی بلند آواز سے بول بھی نہیں سکے گا۔ بہرحال یہ سارے پہاڑ اس دن ختم ہو جائیں گے، اسی کا ذکر ہے جی پیچھے بھی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی۔ پہلے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جائے گا، ہٹایا جائے گا، پھر ان کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی، اب تو پہاڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے نا، اس دن ساری زمین کھلی ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کریں گے لوگوں کو قبروں سے اٹھا کے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی آڑ میں کہیں چھپ جائے اور اللہ کو پتہ نہ چلے، نہیں نہیں۔ یوم ہم بارزون لا يخفى على اللہ منہم شیء، جس دن سب اللہ کے سامنے ہوں گے، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ وعرضوا على ربك صفا، اور وہ سامنے کیے جائیں گے تیرے رب کے، صفاً صف باندھ کر، قطار میں سارے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس موقع پہ کہا جائے گا لقد جئناکم کما خلقناکم جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، البتہ تحقیق تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ حدیث میں حفاتن غرلن، عراتن حفاتن غرلن، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے، اسی حالت میں جیسے دنیا میں آئے تھے اسی حالت میں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی اس حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے جس بندے کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے محبوب، جب کوئی کپڑا کسی نے نہیں پہنا ہوگا تو پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، بڑا نازک معاملہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کی طرف نظر اٹھانے کی طرف خیال تک نہیں ہوگا جی۔ پھر اس کے بعد لباس پہنائے جائیں گے جی۔ فرمایا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بل زعمتم اے منکرین قیامت، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم ہرگز نہیں کریں گے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین، دائیں بائیں ہاتھ میں کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اعمال نامہ سامنے پڑا ہوگا۔ مجرمین اس وقت ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا۔ ووضع الکتاب، اور رکھا جائے گا حساب کے کاغذ کو، سامنے رکھا جائے گا حساب کے کاغذ کو، اعمال نامے کو۔ اللہ تعالیٰ کا جاسوسی نظام اتنا مضبوط ہے کہ انسان اس جاسوسی نظام سے کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بندہ چھپے تو کہاں چھپے۔ ابھی پیچھے آپ نے پڑھا نا وہ 13ویں پارے کی آیت میں کہ دن کے وقت کوئی کھلی سڑک میں پھر رہا ہو یا رات کے اندھیرے میں کہیں چھپا ہوا ہو، بالکل اللہ کے سامنے ہے، وہ برابر دونوں کو دیکھ رہے ہیں جی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے اس پہ ہم نیکی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو یہ زمین بھی سب کچھ اپنے اندر محفوظ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ زمین بولنا شروع کر دے گی۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، ان اعضاء کے ساتھ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی اپنے اندر سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا آلہ نہیں جس کے ذریعے اس ریکارڈنگ کو کھولا جائے کہ اس میں کیا کیا محفوظ ہیں۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے، اس میں کتنی ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، تو اب کارڈ کے مقابلے میں تو یہ انگلی بڑی ہے، ہمارے اعضاء اس سے بڑے ہیں۔ کارڈ تو یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے جس میں بہت کچھ محفوظ ہو سکتا ہے، تو رب العالمین جو خالق ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے ان اعضاء کے اندر سب کچھ محفوظ کرنا؟ ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ جو ہے ان اعضاء کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ رب کا جاسوسی نظام کتنا مضبوط نظام ہے، بندہ بھاگے تو کہاں بھاگے؟ قیامت کے دن اعضاء کو کہے گا کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دیتے ہو؟ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم خود نہیں بولے، جس ذات نے ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اس اللہ نے آج ہمیں بلوایا ہے۔ تو یہ اعضاء بھی سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں وہ سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بالکل فرشتہ تیار بیٹھا ہوا ہے، بندہ بولتا ہے فوراً اس کی بات کو لکھ لیا جاتا ہے۔ نیکی بولے گا وہ لکھی جائے گی، نیکی کرے گا وہ لکھی جائے گی، گناہ کرے گا بولے گا تو وہ فوراً لکھ لیا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ اعمال نامہ سامنے آ جائے گا جی۔ اب یہ اس کا ذکر ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی، سامنے رکھی جائے گی حساب کی کتاب، حساب کا کاغذ، اعمال نامہ۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے انسان تو دیکھے گا مجرم لوگوں کو، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سزا سے جو اس میں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے خرابی ہماری، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہے اس کتاب کے لیے، یہ کاغذ کیسا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی بات اور نہ بڑی بات، الا احصاها، مگر اس نے سب کچھ محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسان حساب والا معاملہ فرمائے۔ دعا کرتے رہا کریں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب والا معاملہ فرما۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عن الحساب فقد ہلاک، جس بندے سے حساب کتاب میں خوب باز پرس شروع ہو گئی، زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی، فقد ہلاک، وہ بندہ تو ہلاک ہو گیا۔ یعنی ہاں کیسے بھلا میں اور آپ اپنی جگہ پہ تنہائی میں سوچیں، اگر ایک ایک منٹ سیکنڈ کا حساب شروع ہو جائے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے سب کا شمار اس گروہ میں فرما دے، وہ بڑا خوش نصیب گروہ ہوگا جی۔ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، واقعی وہ لوگ پائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا، حاضراً، سامنے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب احدن، کسی ایک پر، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے، کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ کسی نے نیکی کی ہو اور فرشتوں نے درج نہ کی ہو، یا کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور نہ کردہ گناہ کی سزا ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو نیکیاں کی ہیں اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اور جو برائیاں کی ہیں تو پھر اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ فضل و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اللہ اپنے قہر سے، غضب سے، ناراضگی سے دونوں جہانوں میں سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع